وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. معزز ناظرین، آج جس چیز کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے ایک عظیم دعا. وہ دعا جو انسان کو بہت سارے مصائب، بہت ساری پریشانیوں اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات دلا سکتی ہے، اور یہ یقینی طور پر نجات دلائے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دعا کو ادا کرتے وقت ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی جو فضیلت بتائی ہے اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے یہ فضیلت مل جائے گی اور ہماری پریشانیاں اور تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ضروری ہے کہ انسان کبھی مشکل اوقات سے گزرے، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی جو ہے انسان کے ذہن اور دماغ کے اندر بے چینی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے، مطلب انسان کی زندگی سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو اب اگر انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان چیزوں کے اندر اگر انسان مبتلا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، غم کے اندر، قلق اور اضطراب کے اندر، پریشانی کے اندر، تو پھر وہ کن چیزوں کا اہتمام کرے؟ تو ایسے حالت میں سب سے افضل چیز جس چیز کو مومن انجام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں، پریشانی کی حالت میں مومن کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. مومن ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے مومن کہ غموں سے نجات دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، سینوں کو کشادگی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں ایسی بتلائی ہیں جن دعاؤں کے کرنے سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. انہی عظیم دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یاد کرو اس موقع کو جب کہ مچھلی والے نے غصے کی حالت میں جو اپنی بستی سے نکل گئے، فَظَنَّ اور یہ گمان کیا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر قادر نہیں ہیں. جب غصہ ہو کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے چلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی پکڑ کی. حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے. اس مصیبت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. جب غصہ ہو کر بستی سے نکلے اور یہ گمان کیا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، یعنی ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اندھیروں کے اندر جا پہنچے، تاریکی کے اندر جا پہنچے، ظلمات کے اندر جا پہنچے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ تو تاریخیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا. کیوں؟ کہ مومن پریشانیوں کے اندر اس کا جو اعتقاد ہے، اس کا جو توکل اور اعتماد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مصیبت سے نجات دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ.
تو تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ہم نے انہیں نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ آیات بہت عظیم آیات ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 آپ جو ہے تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے ظلمات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ظلمات کا لفظ استعمال کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام ظلمات کے اندر تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد 3 ظلمات ہیں، 3 اندھیرے ہیں۔ ظلمت البحر کہ سمندر کی ظلمت، سمندر کی تاریکی، وظلمت فی بطن الحوت، اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اندھیرا، وظلمت اللیل، اور رات کی تاریکی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 3 تاریکیوں کے اندر پھنسے، ایک تو سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی، دوسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور تیسرا رات کی تاریکی۔ اللہ اکبر! ایسی تاریکی اور اندھیرے کے اندر اگر انسان پھنس جائے تو پھر انسان اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کرے گا؟ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے، حضرت یونس علیہ السلام کا عقیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اتنا مضبوط تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی پکار سنی اور آپ کو نجات دی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آخر کیوں اس کلمے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور کس وجہ سے اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ذکر ہے، ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے عظیم چیز ہے جس کو انسان اگر تھام لے اور پکڑ لے تو انسان ہر طرح کی غم، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی جو ہے مصیبت اور سختیوں سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس دعا کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ پہلے ہم وہ احادیث جان لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو گہرائی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، جس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک الحاکم کے اندر بیان کیا ہے 1870 نمبر پر۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 1744 پہ نقل کیا اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی مشہور اور جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی فضیلت اور ان کی جو سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام یہ الفاظ کہا کرتے تھے، لیکن یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تعلق سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو قادسیہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے جو ہے امیر تھے۔ خیر، ان کے بہت سارے فضائل ہیں، ہمیں جو ہے ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الا اخبرکم بشیء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں، اذا نزل برجل منکم فی کرب او بلاء من بلاء الدنیا دعا به یفرج عنه،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں، جب بھی کوئی آدمی کسی کرب کہتے ہیں انتہائی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، او بلاء من بلاء الدنیا، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ او بلاء من امر الدنیا، کہ وہ دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، دعا بھی، پھر اس کے ذریعے سے دعا کرے، یفرج عنہ، اور اس کے ذریعے سے اس کی وہ پریشانی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ فقیل له بلا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں وہ چیز بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی کی بھی کرب اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، دنیا کی کسی بھی بلا اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، اور اگر وہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ اور دوسری ایک روایت جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس روایت کے راوی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلم اس دعا کا اہتمام کرے، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو اس مصیبت کے اندر اس دعا کو کرے، إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 3505 3505 پہ نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو اب اس حدیث کو بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، کہ مسلمان ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کرے کسی بھی چیز کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دعا کے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت سے، سمندر کی گہرائی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا، بہت ساری چیزیں، یعنی ایسی مصیبت جس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی راہ ہی نہیں، اور اگر حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کوئی انسان ایسی مصیبت میں بچ جائے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس مصیبت سے نکل جائے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے آخر اس مصیبت سے نجات کیسے پائی؟ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اور یہی اصل ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کا راز ہے۔ اسی کلمے کے اندر مومن کی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ مومنوں کے لیے عزت کس کلمے کی بنا پر ہے؟ اسی کلمے کی بنا پر مومن کی عزت ہے۔ کیوں؟ کہ مومن نے کلمہ توحید کو تھاما، اور کلمہ توحید سب سے مضبوط کڑی ہے، سب سے مضبوط کڑا ہے جس کو مومن نے تھام لیا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت
اور اتنی بڑی پریشانی سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فِيهِ مِن كَمَالِ التَّوْحِيدِ، اس لیے کہ اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی یعنی توحید جو ہے کمال درجے کے اندر بیان کی گئی ہے، اور سبحانک کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی کو دور کر دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے اندر بندے کا اپنے گناہ پر، اپنے ظلم پر، جو اس نے ظلم کیا اس کا اعتراف بھی ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما هو ابلغ ادویۃ الکرب والغم والحم والهم والحزن وابلغ الوسائل الى اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے اس دعا اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید، اللہ سبحانہ وتعالی کی تنزیہ اور پاکی پر مشتمل ہے، اور بندے کا اس دعا کے اندر اپنے گناہ پر اعتراف ہے، تو یہ دعا سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بہترین دوا ہے مصیبت سے نکلنے کے لیے، غم اور پریشانی اور ساری مصیبتوں سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں ذریعہ ہے؟ اس لیے کہ اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید، اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکی، اور بندے کا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اتنی عظیم دعا کیوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے ابھی 2 حدیثیں پڑھی، ان حدیثوں سے یہ علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے، ان حدیثوں کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کے لیے مسنون یعنی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو اہمیت دے، اور توحید کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے وقت کلمہ توحید کا ذکر کرے، اور انسان اس چیز کا خیال رکھے اور اس چیز کا اپنے اندر احساس اور استشعار پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی عظیم ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور یہ غور کرے اور یہ اس چیز کا اعتراف کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی مالک اور رازق نہیں، کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، وہی اکیلا عبادت کے مستحق ہے۔ یا دعا کرتے وقت انسان اس چیز کا شعور اور احساس رکھے گا تو اس کی دعا انشاءاللہ بہت جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس دعا کو لازم پکڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم جو ہے توحید بیان کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، تو اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر انتہائی اثر ہے اور انتہائی فضیلت ہے، اور یہ دعا شامل ہے ایسی چیزوں پر جن چیزوں کی وجہ سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جیسے دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک جو ہے اہم اسباب اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانا، کہ اکیلا اللہ سبحانہ وتعالی پر ہم ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ دوسروں کا انکار کریں۔ جیسا کلمہ توحید کے تعلق سے ہم پہلے پڑھے کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ، یہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے۔ نفی یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ سارے معبودان باطلہ کا انکار کریں، اور اثبات یہ ہے یعنی اقرار یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا اقرار کریں۔ تو یہ دعا کے ذریعے سے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے چانسوں میں سے ایک بہت اہم چانس ہے۔ کیوں؟ کہ انسان اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعتراف کر رہا ہے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطلہ کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر اس دعا کے ذریعے سے انسان دعا کرتا ہے تو بہت ہی جلد انسان کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے وقت
اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اپنے گناہوں پر اعتراف کرنا صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ کرنا، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اور یہ اس دعا کے اندر ہے کہ انی کنتو من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو بندے کا اس چیز کا اعتراف کرنا، اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ نجات، یہ پریشانیوں سے، ہلاکت والے اسباب سے نجات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم دعا پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اس میں بھی گناہ کا اعتراف ہے۔ اسی طریقے جو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اس دعا کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے اعتراف ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا، قبول کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ ایک بہت عظیم چیز ہے، اور اس چیز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب ہم اس دعا کی شرح، اس دعا جو یہ دعا ہے، اس دعا کی شرح کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد کی غالباً آیت نمبر 19 ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے سورہ محمد آیت نمبر 19 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر سورہ حج کے اندر، سورہ لقمان کے اندر کیا، سورہ حج کی آیت نمبر 62 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یقیناً آپ جو ہے یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں، چاہے وہ ولی اور اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اور اس تعلق سے ہم قواعد اربعہ کے اندر یہ چیز پڑھ چکے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے طواغیت کی قسمیں بتائی تھی، کہ طاغوت کی قسمیں ان میں سے بڑے جو ہے طاغوت ہیں وہ 5 ہیں، اس کے اندر ہم یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اگر انبیاء کی یا فرشتے یا نیک لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی توحید کو ثابت کرنے کے لیے گزار دی۔ لیکن جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر فرمایا لا الہ، یہ کلمہ توحید ہے جو کہ ایک عظیم کلمہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے شمار احادیث ہیں جو اس کلمے کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ چونکہ ہم یہ ایک کلمہ توحید کی فضیلت یہ ایک الگ موضوع ہے، تو ہم ان احادیث کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتے ورنہ جو ہے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ جو اہم چیز ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس دعا کو سمجھنے کے لیے، جس دعا کا پہلا لفظ ہے لا الہ الا انت سبحانک ان لا الہ الا انت، یہ کلمہ، اس کلمے پر ہم غور کریں۔ اس کلمے کے اندر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بندہ اس کلمے کا ذکر کرتا ہے، اس کلمے کو اپنی زبان پر لاتا ہے، تو بندہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس جب انسان اس کلمہ، اس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت جب انسان لا الہ الا انت
لا الہ الا انت اس کا جب اعتراف کرتا ہے، یہ کلمہ جب کہتا تو اس کے اندر اس چیز کا اعتراف ہے کہ عبادت لوگ کال کر رہے ہیں ابھی. تو جب لا الہ الا انت انسان جب اس کو ایک کلمہ کو کہتا ہے تو اس میں اس چیز کا اعتراف ہے کہ میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کیا ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ساری دنیا کا رب ہے. اور پھر اس چیز کا بھی انسان اقرار کرتا ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی اقسام کو اگر ہم نے کسی اور کے لیے پھیر دیا، صرف یعنی کسی اور کے لیے انجام دے دیا تو یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، جیسا کہ ہم قواعد اربعہ کے اندر پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل. اور انسان اس کلمے کا جب ذکر کرتا ہے تو انسان جب اس کلمے کا ذکر کرتا ہے تو اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور یہ جو صیغہ ہے یعنی جو کلمہ ہے یہ بہت عظیم کلمہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلا سارے جہانوں کا رب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اور اس چیز کا بھی انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، مصیبتوں سے نجات دینے پر، غموں سے، پریشانیوں سے نجات دینے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس چیز پر قادر نہیں. اور اس کے بعد جو یہ کلمہ سب سے عظیم کلمہ ہے اور یہی سعادت اور کامیابی کا ضامن ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے. اس کے بعد جو اس کے اندر کلمہ ہے سبحانک، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اللہ اکبر، یہ بہت عظیم کلمہ ہے، یہ بہت عظیم کلمہ ہے کہ بندہ اس کے اندر یہ اعتراف کرتا ہے کہ التقدیس للہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے. تو سبحانک یہ بہت عظیم کلمہ ہے. فاللہ تعالی مقدس عن كل عیب او نقص فی الافعال والاقوال وعن كل ایک بھائی بار بار کال کرتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آواز جو ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہوگی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سبحانک یہ عظیم کلمہ ہے. اس کلمے کے اندر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے، کس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی افعال اور کام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال اور کام کے اندر پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. تو یہ ایک عظیم کلمہ ہے، یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اور سبحانک کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ پاک ہے اور صرف وہی پاکی اور بڑائی کے لائق ہے. اور اس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کے اندر آیت نمبر 36، سورۃ الجاثیہ جاثیہ آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کے اندر کبریائی ہے، بڑائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو سبحانک جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے. اور اگر ہم تفصیل سے یہ گفتگو کرنا چاہیں، میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتا ہوں، آپ لوگ آیت نمبر نوٹ کر لیں. سورۃ الحشر آیت نمبر 23 کو آپ لوگ پڑھیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی، اور القدوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے. اسی طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا
سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں، ساتوں زمین آسمان کے اندر جو بھی ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الغافر آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ صبح و شام۔ تو یہ ایک عظیم چیز ہے، یہ ایک عظیم چیز ہے، اور یہ ایک عظیم چیز ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی نقص اور کمی سے، جو اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت کے لائق نہیں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک جانے۔ تو اس لیے یہ دعا اتنی عظیم ہے۔ پھر اس کے اندر آخر میں جو انی کنت من الظالمین، کہ یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں، اس کلمے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر غلطی ہوتی ہے تو بہتر انسان کون ہے؟ بہتر انسان وہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2499 2499 اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 4251 4251 ان کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا، جو سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہ پر کیا کرے؟ توبہ کرے۔ لہذا ایک انسان پر واجب ہے یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر توبہ و استغفار کرے۔ اور جو یہ اس کے اندر جو انی لفظ، جو انی کلمہ ہے کہ انی یقیناً میں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت اور عفوت طلب کرے۔ تو یہ ایک عظیم چیز ہے، یہ ایک عظیم چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو کلمہ ہے انتہائی آسان کلمہ، ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے، توحید کی تینوں قسمیں اس کلمے کے اندر شامل ہیں۔ میں مختصراً آپ کو ذکر کروں، لا الہ الا انت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت کا مستحق صرف تو ہے، یہ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ محمد آیت نمبر 19 معذرت آواز کال آ گیا تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا تھوڑا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت یہ کلمہ توحید الوہیت پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر آپ کو بتائی سورہ محمد آیت نمبر 19، سورہ حج آیت نمبر 56 کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور سبحانک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اسماء صفات پر مشتمل، توحید اسماء و صفات پر مشتمل، یعنی توحید کی جو ہے تیسری قسم اس سے جو ہے ثابت ہو رہی ہے کہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیارے نام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند صفات کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پاکیزہ اور بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم توحید کی قسموں کو تفصیلاً بیان کریں،
ہم صرف اشارے کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دعا اتنی عظیم کیوں ہے. یہ دعا اتنی عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا گیا ہے. اور انی کنت من الظالمین یہ لفظ توحید ربوبیت پر مشتمل ہے. توحید ربوبیت پر مشتمل ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ معافی اسی سے مانگی جاتی ہے جو رب اور مالک ہو. جو رب اور مالک نہیں ہو اس سے معافی نہیں مانگی جاتی. تو رب اور مالک انی کنت من الظالمین اس کلمے سے توحید ربوبیت شامل ہو رہی ہے. توحید ربوبیت جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. تو معافی کس سے مانگی جاتی ہے؟ معافی اس سے مانگی جاتی ہے جو رب ہو، مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو. تو یہ جو ہے یہ دعا اس لیے اتنی عظیم دعا ہے. اب سبحانک جو لفظ ہے، سبحانک اس لفظ کی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمی کو کیا کریں، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے. چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہوں، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقوال ہوں. اللہ سبحانہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک اور مبرہ ہے. اور یہ سب توحید اسماء و صفات ایک بہت زبردست موضوع ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان اسماء و صفات کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اسماء و صفات ایک بہت عظیم چیز ہے. اور بہت سارے فرقے جو اسماء و صفات کے اندر جو ہے گمراہ ہوئے، جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشعریہ، ماتریدیہ وغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر گمراہ ہوئے. تو اسماء و صفات ایک عظیم چیز ہے. اور اسماء و صفات کا علم جس انسان کو ہو جائے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو صحیح معنوں میں پہچان سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات یہ ایک عظیم چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے تنزیہ کرنا یہ ایک عظیم چیز ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر ایک لفظ ظلم کا استعمال ہوا ہے کہ انی کنت من الظالمین. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو جو اس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا. جیسے مثال کے طور پر کہ سجدہ کرنا کس کو چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا لائق ہے. اب اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ سجدے کو دوسری جگہ پہ رکھا. وضع الشیء فی غیر موضع. تو عبادت کا مستحق کیا ہے؟ عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر کوئی انسان عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے رہا ہے تو یہ ایک چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پہ فٹ کر رہا ہے، تو یہ ظلم ہے. پھر ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے سب سے عظیم قسم یہ ہے کہ ظلم بین الانسان و بین اللہ تعالی، کہ وہ ظلم جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو. اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ اس ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کفر ہے، شرک اور نفاق ہے. اور دوسرا ظلم یہ ہے جو بینہ و بین الناس، جو انسان کے درمیان یعنی آپس میں ہو، یہ بھی ظلم ہے. ایسی طریقے سے تیسرا ظلم یہ ہے ظلم بینہ و بین نفسی، جو انسان اپنے اور اپنے نفس کے درمیان جو ظلم کرتا ہے، گناہ جو ہے یہ ظلم ہے. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ظلم نہیں کیا لیکن انسان نے خود اپنے آپ کو ظلم کیا. لہذا ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی، کتنا بھی بڑا غم اور رنج اور ہو، ہم اس دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں، ہماری ساری مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور ایک عظیم دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دعا کو اپنی زبانوں پر جو ہے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے ہماری زبانوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو کرتے وقت اس دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مرادیں اور اپنی سوال طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.